بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ دن پہلے میں نے ایک ولاگ کیا تھا اور وہ تھا جی بھاولپور پولیس سے متعلق، اور یہ جو سی آئی اے تھی بھاولپور کی اس پہ بڑی انگلیاں اٹھیں، سب کا جو ڈی پی او ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ ایک پرائیویٹ شخص جو عبداللہ نامی ہے اس کو ایکسیس دی گئی اپنے کام میں، آئی ٹی کے کام میں، اور جتنی بھی کال ڈیٹیل ہیں اور جیو فینسنگ ہے، اس ٹائپ کی چیزیں ہیں، اس میں اس کو ایکسیس دی گئی۔ پرائیویٹ بندہ ہے اور اس کو رضاکار کے طور پر انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ میں کبھی نہیں ملا عبداللہ سے، نہ میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ ہی میری اس کی کوئی عداوت ہے۔ بڑے لوگوں نے باتیں کی ہوں گی کہ جناب دیکھیں عبداللہ کے میں پیچھے پڑا ہوا ہوں، تو اس کے پیچھے کچھ لاجک تھی جو میں آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب ناظرین، ہوا یہ تھا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی لڑکی والی، جس میں اس پہ منشیات کے جھوٹے مقدمے یا سچے بنائے گئے، وہ تو کیونکہ اب اس میں بری ہو گئی تو ہم تو یہی کہیں گے کہ جھوٹے مقدمے ہیں۔ اس میں اس کا جو خامند تھا طارق، اس کو بھی اس کا کیس چل رہا ہے۔ لیکن کل ایک اور لڑکی نے پریس کانفرنس کی ہے، اور یہ لڑکی ناظرین وہ ہے جس نے میجر اعجاز کو گرفتار کرایا تھا۔ اس کی ایک ویڈیو مجھے ایک دوست نے بھیجی، صحافی دوست ہیں ہمارے، انہوں نے بھیجی تھی، اور یہ ہے آڈیو، بیسیکلی وہ ویڈیو آڈیو مکس ہے۔ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کو علیحدہ رکھا گیا۔ یہ آپ سنیں اس میں وہ لڑکی الزامات کیا لگا رہی ہے۔ یہ 26 منٹ کی ہے، لیکن میں نے مختصر اس کو کانٹ چانٹ کے تھوڑا کم شیر تھے یا نہیں وہ تو کی ڈیزائن ہوا کی گل ہوتی ہے۔ اب بتائیں شروع سے سٹوری۔ تو مطلب ایگزیکٹ آپ نے جاننا ہے کہ شروع سے اینڈ تک ہوا۔ تو مجھے ایکچولی ابھی تک نا جتنا میں نے ڈسکور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کہ جس بندے کی وجہ سے میری لائف میں انویسٹیگیٹ ہو، میں نے اس سے پوچھا، مجھے ابھی تک بالکل جو کہتے ہیں نا کہ اسٹارٹنگ کہاں تھا، روٹس کیا ہے، وہی ابھی تک انہوں نے کہا گیا جی پہلا تو یہ بسرا صاحبہ ہے، ان کے کہنے پہ کیونکہ احسان جو شادی کرنا چاہتی تھی اور اس نے احسان جو سے شادی نہیں کی، اور وہی گرج نکالا ہے کیونکہ ان کے پاس سب کے ایویڈنسز تھے، اور یہ سارا اس نے گرج نکالا تو میرے ساتھ کوئی نکالا گیا کیا تھا۔ اب ایک عرفان جس کا مختاری تھی پیٹرولنگ پولیس میں تھے، جو ایکچولی وہ میری فرینڈ تھے اور میرے چینل کے کوآرڈینیٹر تھے، ٹھیک ہے، وہ میرا پرسنل تھا، ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، اسٹیٹ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے تھے، چل رہا تھا سارا کچھ۔ اس کی شاید کوئی ایکس تھی، آئی ڈونٹ نو اس کا کیا حساب کتاب تھا، مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ باقی ڈرگ سیل کرتا تھا یا نہیں کرتا، کیونکہ میں کبھی کسی کے پرسنل میں نہیں، یہ میرا فرینڈ ہے، میں اس سے بھی آتا نہیں، اب تو سوشل پر نہیں کیا ہے کیونکہ اس کی حد تک ہے تعلق بس میرا۔ پھر جناب انہوں نے سب سے پہلے میری بہن کو ارسٹ کیا، آپ وہ تقریباً 3 دن سے مجھے ڈھونڈ رہے تھے کہ جی وہ کون ہے، آپ کون ہے۔ ان 3 دنوں میں انہوں نے جس بندے سے مل سکتے تھے نا، یہ لوگ ملے اور ان کو جا کے یہ کہا کہ جو وہ ڈرگ سیل کرتی ہے۔ کون ملے؟ سی آئی اے اسٹاف، اس میں سے جو لیڈی کانسٹیبل نسیم اور ارحم رشید صاحب، یہ جا کے ان کو ملتے، جس کو بھی ملتے تھے وہ پوچھ رہے کہ پہلے تھے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی، آپ کہہ سکتے تھے کہ جرنلسٹ ہیں اسے ملنا چاہتے، کچھ نہیں کہتے، ان کو باقاعدہ بیٹھ کے کوئی تفصیل بتا رہے تھے کہ جی وہ اس نے عرفان سے شادی کی ہوئی ہے، اور جو میری بھانجی ہے جس کو میں نے اڈاپٹ کیا وہ میری اور عرفان کی بیٹی ہے، ہم نے یہاں پہ گھر لیا ہے، یہاں پہ رات کو نائٹ پارٹیز ہوتی ہے، اور یہاں پہ مطلب ان شارٹ اگر اوپنلی بتاؤں تو جی ہم نے ایک چکلا کھولا ہوا جس سے ہم ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یہ کلاس کو، اوکے ٹھیک ہے۔ پھر اب جو بھی کہتا تھا وہ کہتا تھا کہ ایسا تو نہیں ہے، ہم نے ایسا تو کبھی نہیں، ٹھیک ہے وہ بولڈ ہے، مطلب زبان کی ہے، سارا کچھ ہے، اپنی باڈی سے ریلیشن رکھنے کی یہ ایٹک الگ چیز ہے، لیکن یہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز کوئی نہیں، کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس میں تو کبھی جرنلسٹ ہوتے جس کو بلیک میل کی کچھ مان بھی جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بات چلتی میری بہنوئی تک پہنچے، ان کو اریسٹ کیا، اس کو بھی سیم ایج کو بہنوئی کا کیا نام؟ سوری بہنوئی کا کیا نام تھا؟ عدیل۔ عدیل۔ اچھا جی، اس کو بھی یہی ساری اسٹوری سنائی، اس کو لا کے نہیں ایسے، اس کو تقریباً 5 بجے اریسٹ کیا، رات میں 2 بجے تک اس کو اپنے پاس رکھا، اس کو ٹارچر کیا، مینٹلی ٹارچر کیا، اس کو مارا بھی نہیں، تو ٹھیک ہے اگر میرا قصور تھا اب مجھے ڈھونڈ لیں، پہلی بات ہے آپ کو یہ بھی شیورٹی نہیں تھی کہ میرا قصور ہے یہ نہیں ہے، ایک الزام ہی تھا نا، آپ اس کے بغیر میرے بہنوں کو مارو، اس کو کوئی قصور نہیں، یہ تو آپ کو 100% کلیئر تھا کہ اس کو آپ نے مارا تھا۔
اچھا جی. اس کے بعد اس کو فورس کیا کہ وہ کال کرے اور مجھے گھر بلا. ٹھیک ہے, کیا پھر کر لیں گے. اس نے کہا میرے سسر کی ہارٹ پیشنٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ پھرتی رہتی ہے, آزاد پھرتی رہتی ہے, جو کرتی ہے, لیکن اس طرح کی ہم نے کبھی اس کی کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی نہیں دیکھی. رائٹ پارٹیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہمیشہ ساتھ مجھے گھر ہی ہوتی ہے. کہتے نہیں آپ کو کیا پتا, اس نے بہت نام کمایا ہے. خیر 2 بجے رات کو یہ لوگ میرے گھر پہنچتے, میری لوکیشن لیتے رہے. وہ کبھی آ جاتی تھی, کبھی نہیں آتی تھی, کبھی. خیر اس کے بعد پھر جب یہ 2 بجے میرے گھر پہنچے ہیں نا, تقریباً کوئی 4 ڈالے تھے پلیٹ کے اور 35 کے قریب بیل کاٹ تھے. میں اپنی چھت پہ سوئی ہوئی اکیلی, باقی ساری میری فیملی اندر تھی. تو یہ لوگ آئے ہیں. اب گھر میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا لائف میں کیوں ہوتا ہے. میں جیسے تھی آنے تھی مجھے لے کے آ, میں ان سے کہتی ہوں میرے فرینڈ کی طرح آپ پورے کچھ تو بتا کہتے بیوی چل چل تجھے ہم بتاتے ہیں کہ کیا حساب ہے. اب میرے والدہ کو کچھ نہیں بتا رہے, والد کو کچھ نہیں بتا رہے, بہنوئی صاحب میرے ساتھ ہی تھے, وہ روئی جا رہے ہیں, وہ بھی کچھ نہیں بتا رہے. ابا نے پوچھا, جو کسی نے کچھ نہیں بتایا پیچھے کیا ہوا, بس وہ ایک الگ بیٹھا ہے. یہ لے گیا آپ کو. ہاں, اب ہم ادھر چوکی پہنچ گئے. بہنوئی میرے کو کہا کہ اب جائے. یہ لوگ مجھے تقریباً 2 بجے سے 5 بجے تک ٹارچر کرتے رہے, مارتے رہے کہ آپ یہ چیز ایکسیپٹ کریں. کیا ایکسیپٹ کریں کہ آپ کا انسان کے ساتھ ریلیشن ہے, آپ میں ڈرگ سیل کرتے ہیں اور آپ اپنا فون کھول کے دیں. اب کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں, میرے پاس بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں نیوز کے حوالے سے, کیسز کے حوالے سے, تو پرسنل تھا, میں نے کہا سب فون کے نہیں دے سکتی. تب بھی انہوں نے ٹارچر کیا اور کہا کہ جی آپ یہ بتائیں آپ کا کس کس سے فزیکل ریلیشن ہے. میں نے کہا اگر میرا پورے بہاولپور سے بھی دل میرا یہ پرسنل ہے, آپ کو کیا پرابلم, آپ یہ میرے سے کس قسم کے سوال پوچھ رہے ہو, کیوں پوچھ رہے آپ یہ میرے سے سارے سوال. انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا پہلے مجھے میرے برڈ کو دکھا, اوکے فائن برڈ دکھا دے. اگین انہوں نے مارنا شروع کر. اب اسی دوران میں ڈھونڈ ہو گئی. اب مجھے نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. فنگر پرنٹ سے لوگوں نے میرا فون ان لاک کیا. فون ان لاک کرنے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تقریباً ٹیبل کے اوپر 150 بندوں کی لسٹ پڑی تھی میری کانٹیکٹ کی وجہ سے. اس کے ٹاپ آف دا لسٹ میں میری جان صاحب کا نام. اب پھر مجھے کہا کہ ہمیں یہ بندے چاہیے. میں کہا یہ میں نہیں دے سکتی, یہ ان کا ڈرگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ میرے پہ ڈرگ چاہتے تو ایک فن چل رہا ہے, میں بھی تو کافی سے جواب دے رہی ہوں. اگر شٹ اپ فون تو میں مجھے بھی پرابلم نہیں, آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے. میری فرینڈ ہے, سے جس طرح مرضی بات کروں, آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہے. یہ ڈرگ پینڈرس میں تو نہیں آ رہے, نہیں چاہیے ہمیں. ڈی پی او سے ملنا ہے, ڈی پی او سے ملنا ہے. کبھی مجھے اتنا ٹارچر کر رہے تھے کہ رات کو 2 بجے اٹھا کے ڈی پی او کے پاس لے کے جا رہے ہیں, 12 بجے اٹھا کے ڈی سی آفس بیٹھے ہیں. میں نے کہا اگر نہیں وہاں پہ جانا ہے کس سونے تو دیکھ, تو مینٹلی ڈسٹرب ہوں میں. مائیگرین کی پیشنٹ میں نے کہا مجھے مائیگرین اسٹارٹ. کہتے ہاں ہمیں پتہ ہے تمہارے نا نشے کے گروہ ہوئے ہیں. میں کہا چلو وہی مان لو, ایٹ لیسٹ مجھے سونے تو دینا. پھر جی ایک ٹائم ایسا آیا 2 بجے ہم لوگ پہنچے ڈی پی او صاحب کے پاس. اب ہے تو ویڈیو سے آپ نے کچھ بھی کھٹیا ترین انسان تھا. اب اگر اوپنلی بتاؤں تو وہ میرے سے یہ کوشچن پوچھ رہا تھا کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی لسٹ ہے ان میں سے آپ کا جس کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہے, آپ اب تک پریگنٹ کیوں نہیں, کانڈوم یوز کرتے تھے. مطلب یہ مجھے تھا کہ کس قسم کی گھٹیا ہو. پھر میرے سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ جی آپ کا اگر میجر اجاز سے فزیکل ریلیشن ہے تو میجر اجاز کتنے ٹائم میں ڈسچارج ہوتا ہے. مطلب میں نے کہا ابھی میرے سے کس قسم کے سوال پوچھے, آپ کیوں مطلب کہ پوچھے, یہ تفتیش کا حصہ نہیں ہے. ہاں ہاں ہمیں پتہ ہے آپ جرنلسٹ ہوں گی, بہت زیادہ ہوں گی. پھر عبداللہ مجھے کہتے ہیں جو آپ کو پوچھا جا رہا ہے آپ اس چیز کا جواب دیں. میں نے کہا اس کا کیا جواب دوں. پھر جسے کہتے ہیں کہ غصے میں آ کے پھر میں نے اس کو یہی پوچھا, میں نے کہا جی پوچھے میں آپ کی ہر بات کروں. پھر کہتے ہیں آپ بتائیں آپ کانڈوم یوز کرتے تھے. میں کہا نہیں وہ باہر ڈسچارج ہو. میں نے کہا نہیں کرتے تھے کانڈوم. پھر اس کے بعد جناب اس نے کہا کہ اچھا چلے ٹھیک ہے میجر اجاز کا آپ بتائیں نا کہ اس کا. میں نے کہا آپ کو زیادہ ہی تکلیف ہو رہی ہے تو میں نے کہا آپ کو اپنا بندہ بھیج دو. بالکل ہی میں نے کہا فل اس کی ریڈی کروا لیں, اس کی کیا ٹائمنگ ہے کیا حساب ہے. کہتے یار اس کو سمجھا کے لے کے آنا تھا. انہوں نے مطلب جو بھی ان کا حساب کتاب تھا, پھر عبداللہ نے مجھے آ کے دیکھی, کہتے آپ تک کے بیٹھے جو آپ کو کہتے اس کی باتوں سے لگ نہیں لگ رہی ہے ہماری بات مانے. ٹھیک ہے اگر یہ ہماری بات نہیں مانتی نا 2 کلو چیسٹ ڈال کے اسٹور کر بی پی جرنلسٹ ہے نا, یہ تو پتہ ہے نا 2 کلو چیسٹ کا کیا مطلب بنے گا. اب میں آگے لیڈی ہاسپٹل ہوتی ہے واپس مجھے ادھر انہوں نے ہوٹل رکھا ہوا تھا اپنی کار کے ساتھ والا صحیح کار واپس وہی لے کے آ گئے. پھر یہ لوگ مجھے پریشرائز کرنے لگے تمہاری اماں تمہارا ابا مطلب ایموشنلی. پھر ایٹ ٹائم میں نے سوچا, میں نے کہا آخر اس کا اینڈ کیا ہوگا. پھر میں نے اس خاتون سے پوچھا, میں نے کہا آخر ان کو میجر اجازت چاہیے کیوں. انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ 150 بندوں کی لسٹ ہے یہ سارے خارج کرتے ہیں, تمہاری گرفتاری نہیں ہوگی, تمہارے پہ ایف آئی آر نہیں ہوگی, تمہارے پہ کچھ بھی نہیں ہوگا, تمہیں کوئی تھریٹ بھی نہیں کرے گا. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے مان لیتے آپ, ٹھیک ہے جب میجر اجاز پکڑا جائے گا اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ لوگ مجھے کچھ نہیں کہیں گے.
ان کو اس کے بندے اس کی کوئی بھی یاد نہیں ہوگی, اس کی کوئی جان پہچان والے کوئی نہیں ہوں گے, نہیں وہ ہم آپ کو سیل کر لیں گے. ٹھیک ہے, میں سوچتی ہوں میں بھی کہہ رہی تھی, کہتے کہ نہیں تو آپ کی ویڈیوز ہیں ہمارے پاس اور آپ کا بہت شکریہ. میں نے کہا کون سی ویڈیو کس کے فون میں؟ کہتے عرفان کے فون میں, عرفان پہلے سے ارسٹ. میں نے کہا مجھے ایک بات یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک بندہ کسی فیمیل کی ویڈیو کیوں بناتا ہے, وہ اسی لیے کہ وہ اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہے, جب وہ آلریڈی ہے تو وہ ویڈیو کیوں بنائے گا. پھر میں نے کہا اس کا فون میں نے 3 مہینے ہیک کر کے رکھا ہوا تھا, اس کا واٹس ایپ میں یوز کر رہی تھی فون میں, مجھے پتا چلا کہ کس کے ساتھ بات کر رہے, کہاں جاتے, کیا ساری ایکٹیویٹی. وہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے کیا تھا. اگر ڈسکلوز کرنا ہے تو وہ کر دیتے ہیں, ادروائز وہ پرسنل تھا. پھر مجھے اس کی کوئی بھی سسپیشس ایکٹیویٹی نہیں لگ رہی. آئی ڈونٹ نو, اس کے پاس 2 فون تھے 3 فون تھے, کسی اور فون سے کرتا تھا, میرے ہاتھ ایک لگا تو میں نے کیا. خیر میں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, اس نے میری ویڈیو کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی. وہ دکان پہ ڈوگر صاحب تھے, اس کو سیل کرنا چاہ رہا. میں نے کہا کتنے میں سیل کرنا چاہ رہا تھا, یہ بھی پھر آپ کو دیکھا کہ ہاں اس نے 2 لاکھ میں آپ کو سیل. میں لٹرلی ہنسنے لگ گئی. میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ اتنا بڑا آپ اس کو ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو بندہ کہہ رہے ہیں, تو پاگل ہے, پہلے 2 لاکھ لے گا جب کہ فیس بک پہ یا وٹ ایور لوگ مطلب اپنی جائیدادیں بھی دینے کو تیار ہے صرف ایک دن کے لیے, ایک رات کے. میں تو پاگل ہے 2 لاکھ لوگ سیل کریں. اور اگر میں نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 نائٹ کا 2 لاکھ, میں تو وہ پاگل دے رہے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمیں نہیں لگتا کہ تمہاری کچھ علاج اس طرح سے یا تو نشے نے تمہارا دماغ خراب کر دیا. میں نے کہا ہمارے دماغ خراب کیا آپ لوگوں کی اسپیڈ کے باقی ہمارا دماغ ٹھیک چل رہا ہے. کہتے چلیں ٹھیک ہے, پھر اس کی اماؤنٹ اٹھا کے جاتے ہیں, اس کے پیٹ اٹھا کے لے کے آتے, پھر دیکھتے ہیں کیسے. پھر اب ان کو یہ تو پتا تھا کہ مطلب اس کو ماریں گے تو زیادہ دیر وہ ہوش ہو گئے. پھر ان لوگوں نے کہا کہ جی میں نے کہا ٹھیک ہے. میرا فون تھرو آؤٹ عبداللہ کے ہاتھ میں تھا, مجھے نہیں پتا عبداللہ کیا کر رہا تھا, فون کے ساتھ کیا 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 نہیں کیا. میرے ساتھ کو میسیجز کر رہا تھا. اور ایک فلک شیر ہے کوئی یونیورسٹی کا, اس کو بھی کیا, اور رضوان مجید اس کو بھی میسیج کیا. ان 3 لوگوں کو میرے فون سے میسیج جا رہے تھا. پھر یہ لوگ مجھے سی سی آفس میرے لے کے آئے, انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھے پھر آپ بیسک ان کا مقصد تھا کہ آپ کے تھرو وہ رضوان مجید کو, میجر اعجاز کو اور فلک شیر کو, پروفیسر فلک شیر کو ٹریپ کر کے پکڑنا چاہ رہے تھے. خیر اس کے بعد قسمت بری تھی ان کی, پہلے وہ آئی یہاں سے چلے گئے میرے ساتھ, گاڑی ٹرن لے کے چلے گئے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرے پیچھے وہ لیڈ کا ڈالا تھا تو مجھے سمجھنے ہوا کیا. پھر میں نے کہا کہ جی وہ کہتے کیوں نہیں آ رہے, تم نے کچھ کہا. اس کو میں نے کہا آپ کے سامنے ہے فون, آپ سامنے بیٹھ کے کال کر پا رہے, میسج پہ پا رہے ہو, پھر میں کیسے کچھ کہہ سکتی. اس کے بعد جناب دوبارہ اس نے میسج اسٹارٹ کیا, دوبارہ یہ کیا, اور عبداللہ نے شور مچا دی کہ جی جب آپ کو ایک ٹارگیٹ دکھایا گیا تھا, ایک جگہ سے کہا گیا تھا ایڈٹ والوں کو, تو آپ وہاں سے نہیں لے کے ایسے. بے شک وہاں پہ عمران خان بھی آ رہا تھا تو آپ کو وہاں سے نہیں لے کے, آپ کو بھی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. پھر ایک وہ سین کریٹ ہوا, ایک دن اسی طرح گزر گیا. نیکسٹ ڈے پھر سے لوگوں نے پوری سارا کچھ ٹویٹ کیا. اس ٹائم بارش تھوڑی شدید ہونے لگ گئی, بارش ہوتے ہوتے پھر تھوڑی سی رکی تو میرے ساتھ میری میٹنگ میں چلے گئے تھے. میرے پاس پھر عبداللہ کہتا ہے نہیں میں نے اس کی لوکیشن دیکھی, کچھ فارم ہاؤس سے بیٹھا ہوئی یونیورسٹی کے ساتھ تھا, پتا نہیں میں نے کبھی نہیں سنا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے وہ آ رہے ہیں اور آپ ہم اپنی لوکیشن سے مارتے ہیں سارے. آپ آفس میرے 4 رومز میں, اور ان 4 میں ہر جگہ لوگ تھے, مطلب کہیں پہ بھی. اب عبداللہ صاحب نے کہا کہ جی آپ کے فون میں جو ہڈن کیمرہ ہوتا ہے آپ ریکارڈنگ کر سکتی ہے, اس سے آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے. لیکن ریکارڈنگ یہ ہوگی, میں ویسے میں سیکورٹی انچارج ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نہیں چاہتی تھی کہ بالکل بھی ہم حالت اپنے پرکار سے دے دیں, کیونکہ ایک صرف ایک ریلیشن ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, یہ تو پھر بالکل ہی منہ ہی بند ہو جائے گا. کیونکہ میں تب تک سوچ چکی تھی کہ ان کو جواب دینا ہی دینا, کیونکہ یہ زبردستی کروا دیں جو بھی ہے زبردستی. پھر اس کے بعد جناب اس نے عرفان کا فون پکڑا ہوا تھا, اس نے کہا کہ اسی فون سے آپ اس کو کہیں کچھ پائے اور اس سے ویڈیو کرو. ویڈیو کیا چاہ رہے تھے وہ کہ آپ کا جب فزیکل ریلیشن ہو تو اس ٹائم آپ نے یہ ویڈیو بنانی ہے. ٹھیک ہے, یہ آرڈر آپ کو عبداللہ دے رہا تھا. اور جو لیڈ کو اسی دوران پرچا ہوا تھا پورے ڈالے پہ, کوئی میرے خیال میں کوئی 11 لوگوں کو اس ٹائم پہ اسی نے ٹھہر کے لکھی, وہ کہہ کے پرچا کروا دی کہ انہوں نے ہمارا ٹارگیٹ خلاف کر دیا. پھر اس کے بعد بیٹے صاحب پہنچے, یہ ان سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, کیمرہ چھپانے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی لوگوں کو کہ کہاں چھپانے. میں نے کہا کہیں پہ بھی آپ ٹھیک ہے بیٹا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے, آپ اگر سے آپ نے یہ دروازہ کھلا رکھی اور آپ نے اپنا فون اٹھا کے نا ہمیں کال کر دیا.
میں کہا میں آپ کے گھر میں بلایا یا نہیں کہیں؟ ادھر میرے آفس میں ٹھیک ہے. میں نے کہا تو اس ٹائم پہ میں کیسے کال کر کے آپ کو بتاؤں گی نہیں آپ کو کرنا ہوگا آپ کو کال کروں گی یہ آپ کا اور انہوں نے مجھے تو پیکج دیے ڈرگس کے کہ آپ نے اس کی کمیز میں ایڈ اینڈ کمیز مطلب والیٹ کر میں بھی آپ کو پیش کر اب ٹھیک ہے چلے وہ بھی کر لیتے ہیں. پھر جب کہتے کہ اس کے پاس کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کوئی ویپن یا کچھ کہیں کا کام ہوتا ہے مجھے ڈر ہے جبکہ میں نے کبھی نہیں کہاں ہوتا ہے مجھے ڈر ہے میں کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتی. کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے بس آپ نے میں نے 10-15 منٹ پہلے بتا دیا. ان شارٹ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میجر نیگیٹو ہو تب اس کی ویڈیو شوٹ کریں یہ بڑی چاہ رہی تھی. اور پھر بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ عقل کام کر گئی. میں نے اندر سے مجھے لگا اندر سے پہلے مجھے لگا پھر میں چاہ رہی تھی کہ میں ان کو بتاؤں لیکن پھر میں نے کہا کہ آپ بتانے سے بھی کیا ہوگا زبردستی فورسفلی پھر یہ کروا لیں گے آپ کو پہنچ چکی ہے دونوں ہی ہم پھنسے میں اندر آ چکے ہیں وہ بھی اندر آ چکے ہیں یا باہر کے باہر ہی کچھ ہوتا ہے دل میں نکل جاتے تھے پھر ان لوگوں نے اس بات پہ بھی مجھے ٹارچر کیا کہ میں نے کہا میں نے نہیں لگائی تھی سب نے لگائی تھی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جی وہ چینج کر کے صرف دودھ ہونے کے لیے واش روم گئے تھے تو میری انہوں نے پہنی انہوں نے پھر ویڈیو شوٹ کرنا شروع کر دی اور یہ آگے انہوں نے دیکھا نا کہ اچھا اس دوران آپ کا ان کا پھر اس کے بعد جب واش روم تھے انہوں نے باہر سے واش روم کو مجھے لگا دی اور پھر مجھے کہا کہ جب ہم نے کہا تھا کہ تم نے کال کرنی ہے تم نے کال کی میں نے کہا موقع نہیں ملا کال کرنے کا تو وہ ویسے جلدی میں تھے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے اسی ٹائم مطلب انہوں نے شلوار پہنی تھی بنیان پہنی تھی انہوں نے ویڈیو شوٹ کرنا شروع کر دیا اور پھر مجھ سے کہا کہ کدھر ہے میں نے کچھ پیچھے بیٹھی ہوئی بالکل اسی ٹائم ملے ہی نہ پھر کہاں گئی تھا. پھر جو پیکٹ میں کیا تھا چرس یہ فیم تھی آئس تھی اور اس ٹائم پہ انہوں نے نا ہارون رشید صاحب کو انہوں نے اپنی فوٹو سے نکال کے ان کی پاکٹ میں ڈال کے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ چینی کے پیکٹ ڈالنا ہے تو دے گا. تو ویسے بھی مجھے اس ٹائم پہ پانی کا ٹائم ہوا ہوتا تھا مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی ان کو پتا تھا کہ مطلب پھر انہوں نے اپنی جیب سے نکالے شاید انہوں نے وہ بیک اپ لائن پہ رکھے ہوئے ہوں گے انہوں نے اپنی جیب پہ ڈالے تھے. اور ایک لیڈی کانسٹیبل نام اس کا تصور تھا وہ ویڈیو شوٹ کر رہی تھی اور یہ ہارون رشید صاحب جو پکڑا ہوا تھا اور اس کو سب کو وہ بلانے لگ گئے جتنے بھی آس پاس تھے اور ٹیرس پہ تھے دوسرے گروپ میں تھے چھت پہ تھے وہ سارے آ گئے. انہوں نے سب نے ان کو گرفتار کیا اور بال کی کے ٹارگیٹ چپ ہو گیا اور بڑے جیسے کوئی پتہ نہیں شیر پکڑ لیا ان لوگوں نے یہی پریٹینڈ کرتے کرتے واپس مجھے بھی مطلب دوبارہ سے ویسے اسی طرح پہلے ان لوگوں نے ایسے ٹریٹ کرنا شروع کیا مجھے کہ میں بھی پرنس ہوں. ان کو پتا تھا کہ پیار سے بنوائیں گے مار تو یہ کھا نہیں سکتی. پھر اس کے بعد انہوں نے واپس مجھے ویسے ہی جانوروں کی طرف ٹریٹ کرنا شروع کیا جلدی کر گئی کہ چل بہت ہی گندی گندی باتیں. پھر اس کے بعد مجھے لے کے چلے پھر لے کے چلے گئے اور انہوں نے کہا میں نے کہا پہلے آپ نے صرف یہ کہا تھا کہ جو سیڑھیوں سے اوپر آئے گا ہم نے پکڑا. پھر آپ نے کہا کہ جنہیں فزیکل ریلیشن کرنا. پھر آپ نے میں نے کہا یہ تو پھر آپ لوگوں نے زبردستی کیا. تو کہتے ہیں ہاں تو پہلے نہیں ہوتا. میں نے کہا دیکھیں ایک تو سیکشلی ایکٹیو ہونا اور فورسفلی سیکس کروانا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. آپ نے فورسفلی کروایا تو یہ ریپ میں آتا ہے. تو کہتے ہیں ہاں دیکھا جائے گا. پھر کہتے ہیں کہ چلے آپ ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں میڈیکل کروا لیں. کہتے ہیں جب یہ ڈیسائڈ نہیں ہوا تھا کیوں میں میڈیکل کرا نہیں تو میرے کو 4 پیسے مل جائیں گے میں چاہیے نہیں اس طرح کے پیسے. اس طرح کے پیسے مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو میں انڈیپینڈنٹلی کر سکتی تھی. جب لوگ کچھ آفرز دے رہے تھے تو وہ اویل کر سکتی تھی. مجھے اس طرح کے پیسے چاہیے. اور تم کیا چاہتی شادی کرا دو تمہاری وجہ سے پہلے تو میرے کو پوچھا نہیں ٹھیک ہے دونوں میں سے جو آپشن سوچ رہے میں نے کہا دونوں نہیں کر. پھر مجھے پتا ہے مطلب اگر آپ اس کو سارا واش آؤٹ کر دیں بالکل ڈیٹیل طریقے سے میڈیکل کیا تو میں نے چاہتا وہ بھی کر لیں میں نے فورس نہیں کروانے تو میں کیا کر سکتی ہوں. پھر انہوں نے مجھے فورس نہیں کیا اس کے لیے. پھر اب میں نے کہا کہ جب آپ کا کام ہو گیا ہے نا اب مجھے بات نہیں مجھے جانا دو جو آپ نے کہا تھا نا. اسی طرح میں نے لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے ایک دفعہ عرفان سے ملنا. کس سے؟ عرفان سے ملنا ہے. مجھے ایک دفعہ عرفان سے بھی ملنا ہے اور عرفان سے مجھے پوچھنا بھی ہے کہ آخر یہ کیا تھا اور کیا. میں نے کہا عرفان نے یہ سارا کچھ بیان کیا میرے لیے. کہتے نہیں عرفان نے کچھ نہیں کہا لیکن یہ ہے کہ وہ اب وہ سارا کچھ تمہارے پر ڈالنا چاہتا ہے. پہلے وہ مجھے کہ میں نہیں یہ چیز مان سکتی کہ وہ اس طرح کر سکتی. لیکن بڑا مجھے فورس کیا بڑا کہا کہ جی نہیں عرفان کا مطلب ان شارٹ یہ کہ انہوں نے ایک میجر کو میرا دشمن بنایا پھر عرفان کو میرا دشمن بنایا. اس سے ریلیونٹ یہ 25 دن میرا فون یوز کرتے رہے. انہوں نے میرا فون لے لیا. جیسے ان لوگوں نے مجھے ریلیز کیا اس کے بعد میں پھر واپس آئی. واپس آنے کے بعد میں نے کہا میرا کنسرن بندہ مجھے واپس کرے عرفان کیونکہ اس پہ آپ لوگوں نے بہت ہی زیادہ الزام لگایا. ٹھیک ہے 50% ہوگا کریمنل 50% وہ نہیں ہے. اگر وہ کریمنل ہے تو پھر باقی سارے کیوں باہر ہیں. وہ تو سارے اندر ہونے چاہیے نا. آپ کے جو اپنے پسندیدہ بندے ہیں وہ سارے باہر ہیں. اور جن لوگوں کو میں بتا رہی تھی کہ یہ ڈرگ ڈیلرز ہیں یہ
ड्रग पैडलर्स हैं उनको तो आप हाथ भी नहीं डाल रहे हो. अगर इरफान है तो वो अब तक क्यों है? तो फिर मेजर साहब आपके सामने मेजर साहब के साथ क्या ज्यादती की, मतलब क्या किया? मेरे सामने तो बस जो ये हुआ ये ज्यादा से कम था. अगर उसका मेरे साथ फिजिकल रिलेशन तो 10% है. इसका मतलब आप कहती हैं कि मेजर साहब के पास कोई आइस नहीं थी, कोई वीडियो नहीं थी, कुछ नहीं था. और जाहिर सी बात है, अगर मैं कहूँ कि मैंने उनसे फ्रेंडली होकर भी बात की है तो पूछा, अभी जैसे आप लोग का पक्का सिगरेट है, इसी तरह मैंने उनसे क्वेश्चनिंग की, तब उन्होंने कहा कि मैंने कभी ड्रग्स नहीं. नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी और उसके बाद अभी कल उस लड़की ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की. फोन मुसलसल यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार हुआ था मुझे? नहीं, वो यूनिवर्सिटी से बिल्कुल भी गिरफ्तार नहीं हुए थे. वो उसी लैपटॉप स्कीम के सिलसिले में वो आ रहे थे, यहीं से गुजर रहे थे मेरे ऑफिस के पास से. तो देन उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, मैं आपकी बात सुनता जाता हूँ. मेरा ऑफिस इस्लामी कॉलोनी में है. तो उन्होंने कहा ठीक है. वो शायद अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मुझे अरेस्ट किया गया, उसके बाद फिर मेरे ऑफिस में कैमरे लगाए गए, फिर मुझे वहाँ जाकर एक फिजिकल वो टॉर्चर किया गया, बाकायदा तौर पर उसके साथ अटैच किया गया. बहुत कुछ था. इंशाल्लाह वो भी जल्द डिस्क्लोज कर दिया जाएगा. मैं अभी फिलहाल इस मामले में चुप हूँ. टॉप ऑफ द लिस्ट जो थे एक्यूज्ड वो अब्दुल्ला साहब थे, क्योंकि ठीक है अगर एक इंसान मुजरिम है तो देन आप उसको ह्यूमिलेट नहीं कर सकते. अगर फीमेल है तो उसका भी हमारे आइन में, कानून में एक लॉ मौजूद है. आप उस हवाले से इन्वेस्टिगेट करते ना. आप लोग उनसे पर्सनल क्वेश्चन या फिर उसके फिजिक के हिसाब से या फिर उसके बॉडी पार्ट्स का बाकायदा नाम लेके आप उससे कैसे पूछ सकते हैं? लेकिन अब्दुल्ला तो पुलिस मुलाजिम नहीं है, इसके यही अलावा तो पुलिस मुलाजिम था. पुलिस मुलाजिम भी थे. कौन थे? हारून एएसआई थे, 2 लेडी कांस्टेबल्स थी और जो जमशेद साहब थे वो, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का क्या किरदार है इस केस में? जो साबका डीपीओ साहब थे, मतलब मैं तो कहती हूँ कि उन्हीं की हुक्म पे ही सारा कुछ हो रहा था, क्योंकि अगर वो अलाउ करते तो ये ख़त्म भी हो सकता था. उन्होंने उल्टा हवा दी इस चीज़ को. इवन कि मैं कह सकती हूँ ये उसने मुझे धमकी दी बाकायदा कि मैं इस टाइम पे, जैसे वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और मैं इस टाइम पे एक बादशाह हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ. और डेफिनेटली वो कर भी रहा था ये सारा कुछ. किसकी सियासत को ट्रैप करने के लिए आप पर किसने प्रेशर डाला था? ये 3 लोग ही थे जो मीटिंग में बैठे हुए थे उस टाइम पे. डीएसपी जमशेद थे और अब्दुल्ला था और डीपीओ साहब थे. ये 3 लोग थे जो डीपीओ ऑफिस हम लोग बैठे हुए थे. देन इन लोगों ने ये कहा. क्या कहते थे ट्रैप के हवाले से? वो कहते थे आप यही कर लें और उसके बाद हम ना आपको मेजर इजाज से बहुत भारी रकम लेके दे देंगे. मुझे नहीं पता वो क्यों इन्वॉल्व करना चाहते थे. उन साहब जी को तो मैंने आज तक देखा भी नहीं है. अच्छा, सियासी मुझे उस मामले में कुछ नहीं पता. कौन कौन से लोगों का नाम दिलवाना चाह रहे थे वो? मेरे सामने तो वलीदा चीमा का ही नाम लिया, और बाकी वो कहते थे कि अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आप ग्रुप्स में भी होंगी तो बहुत सारे होंगे. तो उन्होंने कोई 150 लिस्ट ऐसे नहीं निकाली थी, उन्हीं ग्रुप से ही निकाली थी, और मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे. फोर्स करते थे साबिक मिनिस्टर के बेटे के नाम लेकर के? हाँ जी, कि आप बताएं अगर, या फिर उनकी वीडियोस हैं आपने देखी हैं तो वो भी बताएं. तो मैंने कहा मैंने कभी कुछ नहीं देखा और ना मैं कभी किसी पार्टी में गई हूँ. अगर आप ठीक से प्रोफाइलिंग करते तो देन आपको पता होता, आप अपना टाइम वेस्ट ना करते. उनको पता था या नहीं पता था? फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आखिर कोई मुखबरी होती है, कुछ होता है जो मुझे पता है. कहते हाँ जी, एक खातून ने आपके बारे में, जिसने आई डोंट नो क्यों, शायद हो सकता है मैंने कोई उसकी खबर लगाई हो, देन उसने ये पर्सनल ग्रज में ये सारा कुछ किया. किन केसेस में वलीदा चीमा को वो इन्वॉल्व करना चाहते थे जिसके लिए आप पर दबाव डालते थे? कि कौन कौन से केसेस थे कि आप उनको उनका नाम बयान दें वलीदा चीमा? वो यही कहते थे कि जी वलीदाद आइस करता है, अब ये चीज़ कहें. मैंने कहा मैंने कभी नहीं देखा. और वो चौधरी वसीम साहब के फार्म हाउस पे जाके पार्टीज करते हैं, मैं ये बयान दूँ कि मैंने देखा है. मैंने कहा मैंने कभी नहीं देखा. मैं ना वसीम साहब को जानती हूँ, ना उनके फार्म हाउस को जानती हूँ, ना ही मैं वलीदाद को जानती हूँ. ठीक है, नाम सुना हुआ है, इनफ होता है इतना, लेकिन मेरे कभी उससे फेस टू फेस में नहीं मिली. क्या इस सारे के सिनेरियो में प्रोस्टिट्यूशन को भी बीच में लेकर आया गया उनकी तरफ से? डेफिनेटली बहुत सारी जो थी फीमेल्स उनको अरेस्ट भी किया गया, जो पार्टी गर्ल्स थी उनको अरेस्ट भी किया गया, और कनेक्शन तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का मिलता गया. जिसका फोन इनके हाथ लगता था उसके फोन से आगे वो चेंज चलाते थे. में कितनी अरेस्ट हुई लड़कियां, खवातीन इस सारे केस? मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ कि र्यूमर्स तो बहुत सारी, जिनको मैंने खुद देखा है वही है, 8, 9 या 10. तशद्दुद भी करते थे उनका? डेफिनेटली कर रहे थे. जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो मैंने शीमेल का ही देखा है, जिसको बहुत ही ज्यादा वो तशद्दुद कर रहे थे बरहना करके. रिलीज में आपने थोड़ी सी टॉर्चर की नोयत भी बताई है.
کہ کیسے کیسے ٹارچر کرتا. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ٹارچر کون کرتا تھا؟ کیا لیڈی کانسٹیبلز کرتی تھی یا نہیں؟ لیڈی کانسٹیبل نہیں تھی. کون کرتا تھا اور کس حد تک جاتے تھے ٹارچر میں؟ لیڈی کانسٹیبل حد تو ان کی کوئی نہیں تھی, انہوں نے بہت بھی زیادہ لمٹس کراس کی ہوئی تھی, حد ان کی کوئی نہیں تھی. وہ وقت کے فرعون اس ٹائم پہ بنے ہوئے تھے, ان کو لگتا تھا کہ بس وہی ہیں, اب خدا بھی وہی ہے. نعوذ باللہ. سر رہنے دیں اس چیز کو, نہ پورے دن بہتر ہے. باقی تھینک یو. سیم ایلیگیشن وہی جو لگائے گئے, وہ جس میں ڈی ایس پی, سی آئی اے, پھر ڈی پی او صاحب کا اور اسی عبداللہ پر زیادہ الزامات تھے کہ جی سب کچھ یہی کر رہے تھے. اب مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو لڑکی ہے, یہ اس کو پہلے ٹریپ کیا گیا. ٹریپ کرنے کے بعد بقول اس کے جو کہہ رہی ہے مبینہ طور پر کہ جی مجھے تھریٹ کیا گیا, میرے باپ کو اٹھایا گیا اور مجھے مجبور کیا گیا کہ آپ ریلیشن بنائیں میجر اعجاز کے ساتھ, کیونکہ میجر اعجاز سے اس کی پہلے دوستی تھی. پھر جس جگہ پہ ان کی ریلیشن وہ ہوا سیکس کا یا جو بھی ہوا, اس کی ایک ویڈیو بنائی گئی, خفیہ کیمرے وہاں لگائے گئے, اور یہ بھی عبداللہ نے اور اس وقت کی جو ایڈمنسٹریشن تھی, ڈی پی او تھے, انہوں نے کرایا. جب یہ ویڈیو بن گئی تو پھر عبداللہ اس وقت روم میں تھا. جب ویڈیو بن گئی تو اس وقت میجر اعجاز جب واش روم میں گیا تو پھر پولیس بھی وہاں پہنچ گئی, کیونکہ پولیس نے آلریڈی اس مقام کو گھیرا ہوا تھا. اور پھر وہاں سے اس کی بقول اس لڑکی کے کہ جی اس کے پرس میں پھر رکھی گئی تھی, آئس رکھی گئی اور اسے پکڑ کے لے گئے. آپ دیکھیں کہ جو ایف آئی آر ہے میجر اعجاز والی, وہ کہیں اور ہے, اسے کہیں اور سے پکڑا جا رہا ہے, گھر میں اس کا ذکر نہیں ہے. اب جو کوشچن کیے جاتے تھے اس لڑکی کے ساتھ وہ تفتیش کے دوران, وہ بڑے فضول سے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ رحم کرے, سب ماؤں بہنوں والے ہیں کہ جی آپ کی اس کی ٹائمنگ کیا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ بس اس ٹائپ کی فضول باتیں جو ہیں وہ اس سے پوچھی جاتی تھی. اب میں آپ دوستوں کی توجہ جس طرف میں دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عبداللہ کے خلاف مقدمہ ایک درج کر دیا گیا, اور مزے کی بات ہے جو مقدمہ درج ہوا وہ یہ تھا کہ اس سے پیسے لیے گئے لڑکی سے. وہ پچھلی لڑکی جس کی پہلے پریس کانفرنس ہوئی تھی, جن کے خلاف منشیات کا مقدمہ تھا, کہ جی اس سے 1 لاکھ لے کے اس کو چھوڑ دیا گیا. اب اس لڑکی کو تو چلان کیا گیا, یعنی اس ایف آئی آر کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس میں تو اسے پکڑا اور چھوڑ دیا گیا, وہ کوئی غلط ہو گیا. وہ کہیں گے جی ہم نے تو ایف آئی آر درج کی تھی, جس میں حالانکہ وہ بری ہو گئی, تو وہ الزام ختم ہو گیا. اب عبداللہ کو رکھا گیا تھا جی تھانہ بغداد ہے بھاولپور کا وہاں, اور وہاں پھر جو سابقہ ڈی پی او تھے انہوں نے اس میں انوالو ہوئے. انہوں نے جو سابقہ وہاں کے ایس ایچ او ہیں بغداد کے, ان کو کال کی اور وہاں اس کو فلی فیسیلیٹیٹ کیا گیا, اور وہ بڑے آرام سے مزے سے بیٹھا رہا وہاں, کیونکہ کسی بھی صحافی کو یا میڈیا کو وہاں ایکسیس نہیں دی گئی کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اب مین بات یہ ہے ناظرین کہ جب عبداللہ نے اس کیس کی تفتیش کی تھی, اسلامی یونیورسٹی والے کیس کی, تو اس میں بہت سی ایسی بچیاں بھی تھیں جن کے نمبر یا تو میجر اعجاز کے فون میں تھے یا کچھ اور لوگ جو پکڑے گئے ان کے نمبر ان کے موبائل فون میں تھے. اور یہ سارے موبائل فون جو ہیں یہ عبداللہ کے پاس ہیں اس وقت, اور سب کے نمبرز جو جن سے کسی کا تعلق بھی تھا. اب یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی میں بہت کچھ ہوتا ہے, یہ آپ سب کو پتہ ہے. اب ان لڑکیوں کی شادیاں ہو گئیں, وہ بچوں والی ہو گئیں, لیکن ان کے جو نمبرز ہیں وہ اب عبداللہ کے پاس. بہت سی لڑکیوں کو عبداللہ نے بلوا کے تفتیش بھی کی, جن کی وجہ سے مجھے ایک دوست نے بتایا کہ مبینہ طور پر 1 یا 2 لڑکیوں کی طلاقیں ہو گئی ہیں اسی گراؤنڈ پہ کہ جی ان کا کریکٹر اچھا نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ظلم اور زیادتی ہے کہ عبداللہ کی تفتیش نہیں کی گئی, نہ ہی ان سے وہ چیزیں ریکور کی گئیں جو اس کے قبضے میں ہیں. اس کا جو ڈیٹا, تمام موبائل فونز کا ڈیٹا اور باقی چیزیں اس وقت بھی اس کے کمپیوٹر میں اس کے گھر میں موجود تھیں, لیکن اس سے کوئی چیز برآمدگی نہیں ہوئی, نہ ہی برآمد کی گئی. اس مقدمے کی حد تک تفتیش کر کے 2-4 دن کا ریمانڈ لیا گیا, اور پھر عبداللہ کو ریمانڈ جوڈیشل پہ بھیج دیا گیا. اب وہ ریمانڈ جوڈیشل پہ ہے. ایک مقدمہ درج کرنے کے بعد میرے خیال میں یہ تو اس طرح کا کام کیا. میں نے ڈی پی او صاحب موجودہ ہیں, ان کو بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ میں بات کر سکوں, لیکن انہوں نے مجھے کہا جی کہ مجھے میسج کر دیں. میں نے انہیں میسج یہی کیا کہ جی آپ نے اچھا کام کیا ہے, لیکن اس کو آپ نے خود مانیٹر کرنا ہے کیونکہ اس میں گڑبڑ ہونی ہے.
लेकिन फिर मुझे जो मौजूदा DPO हैं उनका मुझे कोई, असद सरफराज नाम है शायद, उनकी कोई मुझे उसका जवाब नहीं आया। तो फिर मैं भी खामोश हो गया। मैंने कहा जी ये करना इन्होंने ये है कि जी लोगों की इज्जतें उछलती रहनी है, इसी तरह सब कुछ होता रहना है। और हमारा पुलिस का डिपार्टमेंट जिसका कभी मैं भी हिस्सा था, वो बस अल्लाह ही हाफिज है। एक जमाना था कि लोगों की इज्जतों की हिफाजत की जाती थी, लेकिन आजकल अपनी पुलिस खुद अपनी इज्जत प्राइवेट लोगों के हाथ में देती है कि आप जो मर्जी करें, क्योंकि हम तो नालायक हैं, हमें तो काम आता ही नहीं है, हम ना कुछ कर सकते हैं। हालांकि मुझे इल्म है कि बावलपुर में बहुत अच्छे अच्छे IT के एक्सपर्ट जो पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, लेकिन उनको कोई ऑनबोर्ड नहीं करता, बल्कि क्योंकि अब्दुल्ला साहब एक प्राइवेट आदमी थे और उनकी बहुत दोस्तियां हैं, बहुत ऊपर के लेवल तक उनके ताल्लुकात हैं, तो इसलिए ये सब कुछ किया गया। तो मैंने कहा आप दोस्तों से मैं गोश गुजार कर दूं। इसमें IG साहब या वजीर आला को लाजमी इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि अब्दुल्ला नामी शख्स से वो सारी चीजें रिकवर की जाएं जो उसके पास हैं। उनमें बहुत सी बच्चियों की वीडियोस हैं, तस्वीरें हैं, उनके मोबाइल नंबर्स हैं और उनके मोबाइल फोन्स हैं जो आज तक उसने वापस नहीं किए। बहुत बहुत शुक्रिया।